السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج جیسے کہ 5 مئی اور جمعرات کا دن ہے اور جو عید کی چھٹیاں تھی لگ بھگ ختم ہی ہو چکی ہے یا کچھ جگہوں پر چھٹی جمعے تک چلے گی، شنیوار سے ان کی ڈیوٹی سٹارٹ ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی چھٹیاں اچھے سے بیتی ہوں گی یا پھر بیت رہی ہیں۔ تو سیم کچھ اسی طرح سے عید کی چھٹیاں ختم کرنے کے بعد ہم بھی اپنے کام پر لوٹ آئیے۔ چلیے سعودی عرب کی فٹافٹ بڑی خبر آپ سے شیئر کریں گے 5 مئی کے لیے۔ تو نیوز بلیٹن کی شروعات میں سب سے پہلے آپ سے جوازات کی اپڈیٹ شیئر کریں گے، جو کہ ہروب اور ایگزٹ ری انٹری ویزا یعنی خروج وعدہ کے حوالے سے ہے۔ خروج وعدہ کے قانون کے حوالے سے ایک سوال یہ جوازات سے کیا گیا، جس میں پوچھا گیا ہے کہ سعودی عرب سے 3 سال پہلے خروج وعدہ پر گیا، اس کے بعد واپس نہیں آیا، کیا دوسرے ویزا پر آ سکتا ہوں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے امیگریشن قانون کے مطابق خروج وعدہ پر جانے والے اقامہ ہولڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خروج وعدہ کا جو ٹائم ہے اسی کے دوران واپس آئے۔ خروج وعدہ ایکسپائر ہونے کے بعد ایسے لوگ جو واپس نہیں آتے انہیں خروج ولمیات کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے، جس کے بعد ایسے لوگوں کو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایگزٹ ری انٹری ویزا قانون وائلیٹ کرنے والے ورکروں پر 3 سال کے لیے پابندی لگائی جاتی ہے، یعنی 3 سال کے لیے ان پر بین لگایا جاتا ہے اور وہ ان 3 سالوں کے دوران کہیں بھی نئی ویزا پر نہیں آ سکتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سعودی امیگریشن قانون کے مطابق اگر وہی بندہ سیم کفیل کے پاس دوسری ویزا پر آنا چاہے ان 3 سالوں کے دوران تو اس کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ حج اور عمرہ کی ویزا پر بھی سعودی عرب آ سکتے ہیں، لیکن کسی نئی جگہ ورک ویزا پر ان 3 سالوں کے دوران بالکل بھی نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پر ایک سیملر چھوٹی سی جانکاری آپ کو اور دیں گے۔ اسی طرح کا ایک سوال یہ جوازات سے پوچھا گیا کہ جیسے کوئی بندہ چھٹی پر آیا ہے اور کفیل سے وعدہ ہوا تھا کہ وہ 3 مہینے کے بعد سعودی عرب واپس آ جائے گا، اب ایسے میں اس بندے کا من بدل گیا، یعنی وہ سعودی عرب نہیں جا سکتا۔ اب ڈر یہ ہے کہ کیا کفیل ایسے میں اس پر حروب لگا سکتا ہے؟ تو یہاں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ حروب کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بندہ سعودی عرب کے اندر موجود ہونا چاہیے، دوسرا اس کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ بندہ سعودی عرب کے اندر موجود نہیں ہے، اپنے دیش کے اندر موجود ہے، تو ایسے میں حروب نہیں لگایا جا سکتا۔ صرف اور صرف جو اس کی چھٹی ہے وہ دوسری کیٹیگری میں بدل جائے گی، یعنی بین 3 سال کا لگے گا۔ سعودی عرب کے باہر اگر ورکر موجود ہے تو ایسے میں حروب کا کوئی چانس نہیں بنتا۔ سعودی حج اور عمرہ منسٹری نے پشٹی کی ہے کہ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے عمرہ سیزن 30 شوال تک جاری رہے گا۔ حج منسٹری نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے عمرہ زائرین رجسٹرڈ الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ ویزا کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ حج منسٹری کا کہنا ہے کہ اس سال حج کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ اور طریقہ جلد ہی سرکاری چینل کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ حج سیزن کی تیاریوں کا آغاز ہونے پر سعودی عرب کے باہر سے عمرہ ویزوں کو جاری کرنا روک دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹویٹر پر حج منسٹری سے سوال یہ پوچھا گیا کہ اس سال عمرہ زائرین کو کب تک آنے کی اجازت ہوگی۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حج منسٹری کا کہنا تھا کہ شوال مہینے کے آخر یا کہیں کہ 30 مئی تک سعودی عرب کے باہر سے زائرین کو آنے کے لیے عمرہ ویزا جاری کیے جائیں گے۔ اس دوران زائرین سعودی عرب کے باہر سے سعودی عرب عمرہ کرنے آ سکتے ہیں، یعنی جو ڈیڈ لائن ہے، جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 30 مئی ہے۔ منسٹری کے ڈیجیٹل پورٹل پر عمرہ ویزے کے لیے اپلیکیشن اپلوڈ کرائی جا سکتی ہے، جس میں رجسٹرڈ عمرہ ٹور آپریٹر کے ذریعے سویدھا دی جائے گی۔ بیتے 2 سالوں سے کورونا کے چلتے سعودی عرب کے باہر سے عمرہ و حج پر آنے کی پابندی تھی، جبکہ اس سال کورونا پر کنٹرول پا لینے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور حج کے لیے بھی سعودی عرب کے پاس اس سال بڑا پروگرام ہے۔ سعودی پاسپورٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی اور مؤسسوں کے ورکروں کے اقامے کو کم سے کم 6 مہینے پہلے تک رینیو کرایا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے آگے بتایا کہ جہاں تک گھریلو یعنی ڈومیسٹک ورکروں کا سمبند ہے تو ان کے اقامے کو میکسیمم 14 مہینوں پہلے رینیو کرایا جا سکتا ہے، لیکن کمپنیوں کی اگر بات کریں تو دونوں کے قانون میں کافی انتر ہے، یعنی ایک طرف سے 6 مہینے مل رہے ہیں، 6 مہینے ایڈوانس اقامہ رینیو کرایا جا سکتا ہے۔ ڈومیسٹک ورکروں کی بات کریں تو ان کو 14 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، لیکن کمپنی ورکروں کے لیے شرط یہ ہے کہ جو ان کا ورک پرمٹ ہے وہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے، ساتھ ہی جو انشورنس ہے وہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے، اسی کے بعد اقامہ ہوگا۔ لیکن ڈومیسٹک ورکروں کے لیے ان کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا آگے کہنا ہے کہ سداد کے ذریعے فیس ادا کر کے ابشر یا مقیم پلیٹ فارم کے ذریعے غیر ملکی ورکروں کی اقامے کو رینیو کرایا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ اقامہ ختم ہونے کے 3 دن کے بعد تک اگر اقامہ رینیو نہیں کرا جاتا تو
پہلی بار جرمانہ 500 ریال لگتا ہے، دوسری بار اگر دیری ہوتی ہے تو 1000 ریال تک کا جرمانہ لگے گا، جبکہ تیسری بار میں کیس ایسا بنتا ہے کہ یہ بندہ ڈیپورٹ ہو سکتا ہے یا پھر جو اس کی فائل ہے وہ سیز ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں موسم کے جانکار عبدالعزیز الحسینی کا کہنا ہے کہ جمعرات سے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرمی کی لہر شروع ہو سکتی ہے۔ سبق ویب نیوز کے مطابق ٹویٹر پر بیان میں انہوں نے آگے بتایا کہ جمعرات 5 مئی سے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرمی کی لہر پڑنے کی پوری امید ہے۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے پوروی علاقوں میں ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کی امید ہے، جبکہ گرمی کی لہر کئی دن جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے اتری، پوروی اور پشچمی پہاڑی سلسلے گرمی کی لہر سے پربھاوت نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جازان، عسیر، الباحہ اور مکہ میں بارش اور اولہ باری کی امید جتائی جا رہی ہے۔ تو بات کریں گے کووڈ-19 کی رپورٹ کی۔ کافی دنوں سے کووڈ-19 کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ بیتی شام جو رپورٹ آئی ہے نئی، یعنی 4 مئی کی شام جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 124 نئے مریضوں کی پشٹی ہوئی ہے، جبکہ ایک نئی موت بھی سامنے آئی ہے۔ مرنے والوں کی کل تعداد اب تک 9094 ہوئی، جبکہ کریٹیکل کیسز 50 رہ گئے ہیں۔ ہیلتھ منسٹری کے بیان کے مطابق کورونا کے نئے معاملے ریکارڈ آنے کے بعد کل معاملے 7,54,464 ہو گئے۔ آنکڑوں کے مطابق سعودی عرب میں بیتے 24 گھنٹوں کے دوران 108 نئے مریض کورونا سے ٹھیک ہوئے، جبکہ ٹھیک ہونے والوں کی کل تعداد اب تک 7,42,127 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے انسپکٹرز نے رمضان کے دوران سعودی عرب کے کئی علاقوں اور شہروں میں شاپنگ مال اور بازاروں میں 10,000 سے زیادہ چیکنگ کارروائیاں کی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی چیکنگ مہم جاری ہے۔ چیکنگ مہم کے دوران ریٹیل کا کاروبار کرنے والے شاپنگ مال، دکانوں، ریسٹورنٹ وغیرہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سوچنا کے مطابق ان سبھی دکانوں اور مالز وغیرہ میں سعودیوں کے نام سے اجنبی کاروبار کر رہے ہیں یا جو سعودی ایشین ہیں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ سعودی قانون کے تحت یہ بات جرم ہے کہ کوئی بھی سعودی اپنے نام سے کسی غیر ملکی کو کاروبار کرائے۔ اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ چیکنگ مہم کے دوران یہ بات بھی ریکارڈ پر آئی ہے کہ 87% سے زیادہ شاپنگ مال ٹیکس سسٹم کی پابند ہے، جبکہ اس کے حوالے سے جو وائلیشن ریکارڈ پر آئے ہیں ان کی تعداد کافی کم ہے۔ اس کے علاوہ منسٹری آف کامرس کی جانچ ٹیموں نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور قریبی علاقوں میں 24 گھنٹے کے دوران گارمنٹس، زیورات، مٹھائی اور دوسرے طرح کے سامان بیچنے والی دکانوں پر 900 سے زیادہ چیکنگ کارروائیاں کی ہے۔ اور انت میں سعودی عرب میں اتھارٹی نے جازان، نجران اور عسیر میں ڈرگ اسمگلنگ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا کر 60 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ سعودی پریس کے مطابق اسپوک مین مسفر القرینی نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے 61 لوگوں میں 41 سعودی ہیں، 11 ایتھوپین ہیں، 7 یمنی اور 2 پاکستانی بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی، اب انہیں اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ آج کے اس نیوز بلیٹن کی آخری خبر تھی۔ بہت شکریہ ویڈیو پر آپ تک بنے رہے، اپنا قیمتی وقت دیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔